السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویلکم ٹو المختوم ای اسمارٹ لرننگ انگلش گرامر کورس کے اندر آپ کو خوش آمدید. یہ کورس جو ہے یہ ان حضرات کے لیے ہے جو بگنرز ہیں، جن کو انگلش نہیں آتی اور وہ انگلش سیکھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کو کوئی رستہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیسے انگلش شروع کریں، کہاں سے سیکھیں، کیسے سیکھیں. تو اگر یہ وہ کورس کر لیتے ہیں تو ان کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے گی انگلش مزید سیکھنا. ایڈوانس لیول پر انگلش سیکھنا ان کے لیے ایزی ہو جائے گا. اسی لیے کیونکہ یہ جو کورس ہے یہ بہت زیادہ آسان انداز کے اندر بنایا گیا ہے اور آسان انداز کے اندر جو ہے اس کو پڑھایا گیا ہے. اس لیے یہ کورس جو ہے آپ کے لیے انتہائی مفید ہے. پہلے ہمارے 11 لیسن ہو چکے ہیں. آج ہمارا 12واں لیسن ہے، لیسن نمبر 12 ہے. لیسن نمبر 12 ہے پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس، زمانہ حال مکمل جاری. ٹھیک ہے، پہلے ہم پریزنٹ انڈیفینٹ پڑھ چکے ہیں، پھر پریزنٹ کنٹینیوس پڑھ چکے ہیں، پھر پریزنٹ پرفیکٹ پڑھ چکے ہیں، پھر آج جو ہے اس کی چوتھی قسم ہے. پھر اس کے بعد جو ہے پاسٹ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. تو پریزنٹ کی جو چوتھی قسم چوتھا زمانہ تھا وہ ہم آج پڑھیں گے. تو چوتھا زمانہ یعنی حال ہے، پرفیکٹ ہے، مکمل ہے، کنٹینیوز ہے، جاری ہے. ٹھیک ہے، اس کا پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوز، یہ اوپر صرف پرفیکٹ لکھا ہوا ہے، پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوز، یہ اس کا فارمولہ ہے. فارمولہ کیا ہے؟ فارمولہ آپ غور سے سنیں، آگے بھی آئے گا لیکن یہاں پر آپ اس کا فارمولہ ذہن میں رکھ لیں. بار بار اس لیے ذکر کیا جاتا ہے کیونکہ فارمولہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کو فارمولہ آتا ہے تو آپ کو ٹینس آتا ہے، اگر آپ کو فارمولہ نہیں آتا تو پھر آپ کو ٹینس نہیں آتا. تو اسی لیے فارمولہ جو ہے یہ آپ کے ذہن میں ہونا ضروری ہے، اور فارمولے کے مطابق ہی آپ نے انگلش کو لکھنا ہے، انگلش کو بولنا ہے. اگر اس کے بغیر آپ بولتے ہیں تو وہ انگلش آپ کی صحیح نہیں سمجھی جاتی. کئی لوگ اس کو کہہ دیتے ہیں خیر جی جیسے تیسی بھی انگلش بولو. ٹھیک ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل سیکھو بھی نہیں اور نہ ہی سیکھنے کی کوشش کرو. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. ہاں وہ کہتے ہیں کہ بولو، مطلب کوشش تو آپ کرو نا. جب آپ کوشش کرتے ہو تو آپ کے لیے راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. جب آپ کوشش ہی نہیں کرتے، اب ایک آدمی نے انگلش سیکھ لی ہے پراپر طریقے سے، اس کو گرامر آتی ہے، پراپر طریقے سے وہ اسپیکنگ اس نے کی ہے، لیکن اب جب بولنے کا وقت آتا ہے تو وہ بولتا نہیں ہے، پھر شرماتا ہے، پھر ہیزیٹیشن کا شکار ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مطلب اس لیول پر نہیں ہے. تو اس لیے جب موقع ملے آپ کو، چاہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو آپ بول دیں. جب آپ غلط بولیں گے تو صحیح اگلے کو پتہ چلے گا نا کہ اس کی میں نے انگلش ٹھیک کرنی ہے یا یہ فلاں اس نے غلطی کی ہے. ٹھیک ہے، جب آپ بولیں گے ہی نہیں تو دوسرے کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ صحیح بول رہا ہے، صحیح لکھ رہا ہے، یا غلط لکھ رہا ہے، غلط بول رہا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے اپنی انگلش کا اظہار کرتے رہنا چاہیے. تو بات کر رہے تھے فارمولے کی. فارمولہ ہے، اس کا سبجیکٹ ہے، اس کے بعد میں مطلب لکھتا تھا ہیلپنگ ورب. ٹھیک ہے، تو یہاں میں لکھ رہا ہوں ہیو اور ہیز. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پلس بین، یعنی ہیو آئے گا یا ہیز آئے گا. ہیو اور ہیز آپ کو پتہ ہے، پچھلے سبق میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہیو کس کے ساتھ آتا ہے اور ہیز کس کے ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ آگے بھی آ جائے گا. اس کے بعد پلس بین. ٹھیک ہے، یہ ایک نیا ورڈ اس میں آیا ہے، بین لکھنا ہے. بین جو ہے یہ از آر ایم، ٹھیک ہے، اس کی فیملی سے ہے، اور بین جو ہے یہ تھرڈ فارم ہے. از آر ایم یہ فرسٹ فارم ہے، اور واز ور یہ سیکنڈ فارم ہے، اور بین جو ہے ان کی تھرڈ فارم ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کبھی پڑھیں گے. پلس مین ورک کی فورتھ فارم وہی آئی این جی فارم ہوتی ہے. پلس آبجیکٹ ہے، پلس سنس یا فور. ٹھیک ہے، یہ دو لفظ اس کے اندر استعمال ہوتے ہیں. پلس ٹائم، یعنی آپ نے وہ ٹائم بتا دینا ہے. یہ میں آگے آپ کو سمجھاتا ہوں کس طرح وہ ٹائم بتانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سبجیکٹس جو ہیں اور ادر سبجیکٹس، یہ یہاں پر یعنی سبجیکٹس جو ہیں ان کے ساتھ کیا کیا استعمال ہوتا ہے. ہیز بین یہ ہی شی اٹ، اور نیم کوئی سنگیولر ہے اس کے ساتھ یوز ہوگا.
اور ادر جو سبجیکٹ ہیں آئی، یو، وی، دے یا زیادہ نیم ہے، اس طرح پیپل ہے، اسٹاف ہے، سوری، اس کے ساتھ جو ہے ہیو بین یوز ہوگا. ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گئی. پچھلے سبق میں بھی اگر آپ کو یہ سمجھ آ گئی تو اس میں سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے. اگر پچھلا سبق سمجھ نہیں آیا تو پھر شاید آپ کو یہ بات سمجھ نہ آئے، اس لیے پچھلے سبق کے ریویژن ضروری ہے. اچھا، پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوز. The present perfect continuous tense is used to talk about an action that started in the past and is still continuing now. Present perfect continuous جو tense ہے یہ استعمال ہوتا ہے اس کام کے لیے جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ کام جو ہے آپ نے اسٹارٹ کیا تھا ماضی میں، ٹھیک ہے، اور ابھی تک وہ جاری ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ آپ نے پڑھائی شروع کی تھی، تو پڑھائی آپ نے شروع کی ہے 2015 سے اور ابھی تک آپ پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح کوئی اور کام، کوئی پروجیکٹ آپ نے شروع کیا 2022 میں، ٹھیک ہے، تو وہ ابھی تک چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، یا کوئی کام ایسا، کوئی بھی آپ کام لے لیں جو پاسٹ میں آپ نے شروع کیا تھا اور سٹل وہ جاری ہے، سٹل آپ اس پہ کام کر رہے ہیں، تو اس کو جب آپ نے کسی کو بتانا ہے تو اس کے لیے آپ نے پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کا استعمال کرنا ہے. یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں. ٹھیک ہے، ایک ہے پریزنٹ کنٹینیوس، ٹھیک ہے، اس کا استعمال بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا استعمال جو پروفیشنلی طریقہ کار ہے وہ یہ طریقہ کار ہے، جو صحیح طریقہ کار ہے کہ اس کے لیے پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کا یوز ہو. ٹھیک ہے، اور آپ جو ہے یعنی ادبی طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس طریقے کو، یعنی اس ٹینس کو استعمال کریں. اگر آپ نے کوئی وقت بتانا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ یہ استعمال کریں گے. اور ہیز ریسنٹلی اسٹاپڈ بٹ اٹس ریزلٹ از اسٹل ویزیبل، یا آپ نے کوئی کام شروع کیا اور آپ نے ریسنٹلی اس کو اسٹاپ کیا ہے، ابھی ہی اس کو ختم کیا ہے آپ نے، تو آپ اس وقت بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. اور یعنی آپ نے ختم کیا ہے اور اس کا جو اثر ہے، اس کے اثرات جو ہیں، اس کا نتیجہ جو ہے وہ ابھی ویزیبل ہے، وہ دیکھا جا سکتا ہے، پتہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کام کے لیے بھی، اس بات کو بتانے کے لیے کہ ابھی آپ نے کام تو ختم کر لیا، یعنی کنٹینیوس وہ کام نہیں ہے لیکن اس کے اثرات ابھی باقی ہیں، تو اس کام کو بتانے کے لیے بھی آپ جو ہے پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کا استعمال کریں گے. یعنی یہ ٹینس آپ استعمال کریں گے. یہ دو چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، دونوں چیزیں میں نے آپ کو سمجھا دی. ٹھیک ہے، فارمولا کی طرف آتے ہیں. سبجیکٹ پلس ہیو اور ہیز پلس بین پلس مین ورب فورتھ فارم پلس آبجیکٹ پلس سنس اور فور پلس ٹائم. اچھا، یہ مثال ہے آئی ہیو بین ٹیچنگ فار این آور، کہ میں 1 گھنٹے سے پڑھا رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں 1 گھنٹے سے پڑھا رہا ہوں. ٹھیک ہے، اب پڑھا رہا ہوں مطلب یہ جو ہے کنٹینیوز ہے، اور 1 گھنٹے سے پڑھا رہا ہوں، تو 1 گھنٹہ جو ہے یہ ایک ٹائم بتانے کے لیے، جس طرح پلس ٹائم آ گیا نا آخر میں. ٹھیک ہے، پلس ٹائم، تو ٹائم جو ہے یہاں پر آ گیا، یہاں پر دن بھی آ سکتا ہے، ٹائم بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو سنس اور فار، سنس استعمال ہوگا یا فار استعمال ہوگا. فار یہاں پر استعمال ہوا ہے. اب سنس اور فار کہاں پر آپ نے استعمال کرنا ہے یہ بھی آپ سمجھ لیں. یوز آف سنس اینڈ فار. فار از یوز ٹو ٹاک اباؤٹ لینتھ ڈوریشن آف ٹائم، کہ آپ جو ہے لینتھ کا آپ بتاتے ہیں، آپ دورانیے کا بتاتے ہیں. ڈوریشن کہتے ہیں دورانیے کو، دورانیے کا آپ بتاتے ہیں، تو پھر اس کے لیے آپ استعمال کریں گے فار. ٹھیک ہے، یعنی ایک متعین وقت نہیں بتا رہے، آپ کہہ رہے ہیں 1 گھنٹے سے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، 1 گھنٹے سے میں دروازہ بجا رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں 2 دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں 1 ہفتے سے تمہارا جو ہے تمہاری کال کا انتظار کر رہا ہوں، میں 1 مہینے سے جو ہے تمہیں کالیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں 10 دنوں سے تنخواہ کا ویٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، ایسی بے شمار مثالیں ہماری زبان میں عام ہیں، ہم روز بولتے ہیں.
تو اگر ہم ان کو پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوز میں بولیں گے تو انگلش بھی سیکھیں گے اور ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں یہ فارمولہ بھی یاد ہو جائے گا. فارمولہ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو جملہ بنانا آتا ہو. جب جملہ آپ کو بنانا آتا ہے تو پھر اس کو فٹ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے, پھر وہ فارمولے کے مطابق پورا آ جاتا ہے. تو اس طرح کے بے شمار جملے ہم روزانہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے, میں جس طرح بھی آپ کہہ رہے ہیں میں 1 گھنٹے سے کلاس کا ویٹ کر رہا ہوں, کلاس ابھی تک آئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو کلاس ابھی تک اپلوڈ نہیں ہوئی ہے, میں 1 گھنٹے سے دیکھ رہا ہوں یوٹیوب پر کہ ابھی آتی ہے لیکن ابھی تک اپلوڈ نہیں ہوئی, میں 1 گھنٹے سے انتظار کر رہا ہوں. اب یہ کیا ہے, پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوز ٹینس آپ استعمال کریں گے. ٹھیک ہے, آگے سنس از یوز ٹو ٹاک اباؤٹ اسٹارٹنگ پوائنٹ ان ٹائم. تو سنس جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے آپ کا جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے کہ آپ نے فلاں جگہ سے فلاں دن سے فلاں ٹائم سے. ٹھیک ہے, جس طرح آپ کہتے ہیں میں 2 گھنٹے سے انتظار کر رہا ہوں. اب وہ 2 گھنٹے کون سے ہیں؟ صبح 4 بجے سے ہیں, دن کو 2 بجے کے ہیں, شام کو 5 بجے کے ہیں, رات کو 9 بجے کے ہیں. کون سے 2 گھنٹے مراد ہیں؟ یہاں پہ کوئی ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس نے عام بولا ہے کہ میں 1 گھنٹے سے پڑھا رہا ہوں. وہ گھنٹہ کون سا ہے؟ ٹھیک ہے, 9 سے 10 بجے تک ہے, 10 سے 11 بجے تک ہے. ٹھیک ہے, 8 سے 9 بجے تک ہے, 3 سے 4 بجے تک ہے. وہ کون سا گھنٹہ ہے؟ ٹھیک ہے, یہ متعین نہیں ہے. لیکن اگر آپ متعین کر کے بولتے ہیں میں 2 بجے سے پڑھا رہا ہوں, ٹھیک ہے, میں جمعرات سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں, میں یکم سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں, میں فلاں تاریخ, اس تاریخ کا آپ ذکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ مثال کے طور پر آج 16 اگست ہے تو آپ کہتے ہیں میں 16 اگست سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اسی طرح کوئی آنے والا دن ہے اس طرح, تو آپ کہتے ہیں میں اتنے ٹائم سے اس کا انتظار کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ جو آپ ٹائم متعین کر دیتے ہیں, دن کا نام لے لیا, مہینے کا نام لے لیا, وقت کا نام لے لیا, مثال کے طور پر 1 2 3 4 جو بھی آپ بتانا چاہتے ہیں, یا آدھا گھنٹہ آپ بتانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, آدھے گھنٹے میں بھی آپ نے متعین کرنا ہے 9 سے 9:30. ٹھیک ہے, 3 سے 3:30. اس طرح کا پھر آپ اگر ٹائم متعین کر کے بتاتے ہیں, اسٹارٹنگ پوائنٹ بتاتے ہیں, تو پھر آپ سنس کا یوز کریں گے, پھر فار کا یوز نہیں کریں گے. آئی تھنک یو انڈرسٹینڈ ویل. آگے اس کا فارمولہ جو ہے میں بتا دیتا ہوں کہ دونوں جو ہے کس طرح استعمال ہوتے ہیں. فارمولہ اوپر لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ تیسری بار فارمولہ آ رہا ہے. یہ فارمولہ میں اس لیے بار بار ذکر کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن کے اندر یہ رہے. میں 1 گھنٹے سے پڑھا رہا ہوں. ٹھیک ہے, اب یہ گھنٹہ متعین نہیں ہے تو یہاں پر فار استعمال ہوا ہے. میں 2 بجے سے پڑھا رہا ہوں, اب 2 جو ہے یہ متعین ہو گیا, تو لہٰذا اب یہاں پر فار استعمال نہیں ہوگا, سنس استعمال ہوگا. آئی تھنک یو انڈرسٹینڈ. فارمولہ آف سینٹینسز, 4 سینٹینس جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں مسلسل. ٹھیک ہے, افرمیٹو سینٹینس, انٹروگیٹو سینٹینس, نیگیٹو سینٹینس, انٹروگیٹو نیگیٹو سینٹینس. ٹھیک ہے, یہ 4 جملے ہوتے ہیں جو عام بولے جاتے ہیں. تو ان کا فارمولہ یہاں پر لکھا ہوا ہے, آپ اسکرین شاٹ لے کر بھی اس کو لکھ سکتے ہیں, یہاں سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں. میں یہاں بول دیتا ہوں. سبجیکٹ ہے پلس ہیلپ پلس ہیلپنگ ورب آپ کہہ سکتے ہیں, پلس ہیو یا ہیز بھی کہہ سکتے ہیں, پلس بین تو یہاں ہے ہی ہے. ٹھیک ہے, اور پلس مین ورب فورتھ فارم, پلس آبجیکٹ, پلس سنس اور فار, پلس ٹائم. نیکسٹ انٹروگیٹو سینٹینس, have, has, plus subject, plus main verb first form, plus object, plus since for, plus time, plus question mark. Okay. Next, subject have, has, plus not, plus main verb fourth form, plus object, plus since for, plus time. Okay. The last one is have, has, okay, plus subject, plus not, plus main verb fourth form, plus object, plus since or for, plus time, plus question mark. Okay, I think you understand everything. You understand all formulas. You understand these things. Okay, آپ کو امید ہے یہ ساری فارمولے جتنی ہے فارمولیشن یہ ساری سمجھ آ گئی ہوگی. ان کو آپ اچھی طرح یاد کریں. یہ فارمولے جو آخری 3 ہیں یہ تقریباً سیم ہی ہیں. ٹھیک ہے, اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ تقریباً سیم ہی رہتے ہیں.
اور جو پہلا ہے وہ اس میں چینجنگ آتی رہتی ہے, وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے. There are 4 kinds of sentence, یعنی 4 kinds of sentence, اس کی مثالیں یہاں پر لکھی ہوئی ہیں. I have been teaching for an hour. آپ اس کا ترجمہ کریں, کیا ہے اس کا ترجمہ؟ پہلا, شاباش, میں 1 گھنٹے سے پڑھا رہا ہوں. Have I been teaching for an hour? کیا میں 1 گھنٹے سے پڑھا رہا ہوں؟ I have not been teaching for an hour. میں 1 گھنٹے سے نہیں پڑھا رہا ہوں. Have I not been teaching for an hour? کیا میں 1 گھنٹے سے نہیں پڑھا رہا ہوں؟ ٹھیک ہے. I have been speaking for 2 hours. میں 2 گھنٹے سے بول رہا ہوں. I have been calling you since 13 اگست. میں 13 اگست سے آپ کو کال کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں متعین کر دیا. ٹھیک ہے, تاریخ کو متعین کر دیا, اسٹارٹنگ پوائنٹ بتایا. I have been listening this course for 2 weeks. میں اس کورس کو 2 ہفتوں سے سن رہا ہوں. ٹھیک ہے. ہیلپنگ ورب اس کے کون سے ہیں؟ have, has been اور have been. has been he, she, it یا any singular name اس کے ساتھ یوز ہوتا ہے. have been جو ہے I, you, they, we ان کے ساتھ یوز ہوتا ہے, یا کوئی بھی پلورل آپ لے لیں اس کے ساتھ یہ یوز ہوتا ہے. ابھی آتا ہے اسائنمنٹ کی طرح. اسائنمنٹ آتی ہیں, اسائنمنٹس آپ نے حل کرنی ہے. ٹھیک ہے, یہ 16 سینٹینس ہے, ان کو آپ نے لکھنا ہے. یہ سارے کے سارے جو ہے, ہاں, یہ آپ کے لیے آسانی ہوتی ہے کہ آپ کے جو آپ کے جو اسائنمنٹ ہوتی ہیں وہ اسی لیسن کے متعلق ہوتی ہیں. تو ظاہر ہے ہم نے ایک ٹینس پڑھا ہے, تو ایک ٹینس کی اب 16 مثالیں آپ کے سامنے آ گئی. تو ایک ٹینس کو آپ کتنا ایزیلی اور اچھے طریقے سے آپ سمجھیں گے. اگر اس میں کسی ورڈ کی آپ کو انگلش نہیں آتی, ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ کھانا بنانا, ٹھیک ہے, کھانا بنانے کی انگلش آپ کو نہیں آتی, تو آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ کھانے بنانے کی انگلش کیا ہے, تو اس کے آپ کو بتا دی جائے گی کہ اس کی انگلش کوک ہے. تو جب اس طرح آپ سیکھیں گے تو مجھے امید ہے آپ ایک یعنی اچھی گرامر سیکھ پائیں گے. اس کا اسکرین شاٹ لے لیں آپ, اس کی جو ہے اس کے سینٹینس جو ہے ان کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں, اور پھر آپ اپنی اسائنمنٹ جو ہے وہ مجھے سبمٹ کروا دیں. فیس بک گروپ میں آپ شیئر کر سکتے ہیں, آپ جو ہے مجھے واٹس ایپ میں بھی بھیج سکتے ہیں. میں ان کی اصلاح کر کے, ان کی تصحیح کر کے, ان کی کریکشن کر کے جو ہے آپ کو ری سینڈ کروں گا, اور آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں پر غلطی ہے اور یہ باقی چیزیں ٹھیک ہیں. اسائنمنٹ سبمٹ کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اسائنمنٹ سبمٹ کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آدمی کی جو احساس کمتری جو ہوتی ہے کہ کہیں غلط نہ ہو جائے, تو وہ چیز ختم ہو جاتی ہے آدمی سے. ٹھیک ہے, تو جو احساس کمتری کو ختم کر دیتے ہیں وہ آگے بڑھ جاتے ہیں, اور جو احساس کمتری کا شکار رہتے ہیں کہ کہیں میں غلط نہ لکھ دوں, کہیں اگر اسی طرح آدمی سوچتا رہے کہیں میں غلط نہ لکھ دوں, تو سال گزر جائیں گے, لیکن وہ اسی چیز میں پھنسا رہے گا. اور جو آدمی اس احساس کمتری کو چھوڑ دے گا اور آگے بڑھے گا, اپنا کام چیک کروائے گا, تو وہ ایک نہ ایک دن بہت آگے پہنچ جائے گا. دعاؤں میں یاد رکھنا. ملتے ہیں اگلے لیسن میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.